ارباب مدارس سے ایک گزارش ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے ملاقات کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ جاننا ہے کہ چونکہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ نصاب تعلیم میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ میں عام طور سے نصاب تعلیم کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، یہ میرا بنیادی موضوع نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا حق ہے چونکہ میں کوئی مدرسہ نہیں چلاتا۔ لیکن میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں مدارس کے نصاب میں تبدیلی یعنی موجودہ کتابوں کو بدلنے کا حقدار نہیں ہوں، روادار نہیں ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو اپنی جگہ رکھ کر نئی کتابوں کا، مزید کتابوں کا اضافہ کیا جائے، اور یہ کتابیں وہ ہوں کہ جن کو ہمارے اسلاف نے پڑھا تھا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ درس نظامی سے حضرت نانوتوی نکلے، درس نظامی سے حضرت تھانوی نکلے، درس نظامی سے حضرت مدنی نکلے، درس نظامی سے علامہ کشمیری نکلے، تو بھائی وہ درس نظامی کون سا درس نظامی تھا کہ جن سے یہ اکابر نکلے؟ کیا وہی درس نظامی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا اس میں اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ وہ اتنا لائٹ ورژن اس کا بن چکا؟ وہ تو پرو میکس تھا، وہ پرو میکس تھا جس کو یہ حضرات پڑھ رہے تھے۔ ہم جس درس نظامی کو پڑھتے ہیں وہ بہت لائٹ ورژن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ آج ہمیں حضرت تھانوی نظر آتے، نہ حضرت مدنی نظر آتے، نہ ہماری صفوں میں ہمیں ایسا کوئی لگتا کہ آگے چل کر وہ علامہ کشمیری بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مجمع سے ایسے افراد کھڑے کر دے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں نصاب میں ان کتابوں کو واپس لانا ہوگا کہ جن کو مشکل سمجھ کر ہم نے دیس نکالا دیا ہے۔ تو پہلی گزارش تو ارباب مدارس کی خدمت میں یہ ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسے پڑوسی ملک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں مدارس میں یہ رواج رہا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہے، بلکہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، تقسیم ملک سے پہلے سے پاکستان میں لاہور میں یہ طریقہ رہا کہ دیوبند سے، ندوے سے اور دیگر مدارس سے لوگ دورہ حدیث مکمل کر کے لاہور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پاس جاتے تھے اور دورہ تفسیر کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے حضرات وہاں تشریف لے گئے۔ اس ملک میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ مختلف موضوعات پر دورہ کرایا جاتا ہے، کہیں دورہ عقائد ہے تو کہیں دورہ تفسیر ہے تو کہیں دورہ فقہ وغیرہ وغیرہ۔ اس ملک میں بھی مدارس میں کم سے کم دورہ علم کلام یا دورہ عقائد کا رواج ہونا چاہیے کہ جب امتحان سے تمام طلبہ فارغ ہو جائیں، دورے کے امتحان سے، تو دیوبند جیسی مرکزی جگہ میں یا گجرات میں یا کسی بھی مدرسے میں کہ جہاں گنجائش ہو، وہاں دورہ علم کلام کا انعقاد ہونا چاہیے، اور وہ تمام علماء و فضلاء و طلبہ کہ جن کو اس موضوع سے دلچسپی ہے وہ 10-12 دن 15 دن ایسے علماء کی خدمت میں بیٹھیں، ایسے علماء کی صحبت میں وقت گزاریں کہ جن کی صحبت کے نتیجے میں علم کلام کے بنیادی مسائل سے وہ واقف ہو سکیں۔ اگر یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا تو تبھی آپ کو ایسے افراد مہیا ہوں گے کہ جو ملحدین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تبھی آپ کو ایسے افراد مہیا ہوں گے کہ جو نوجوانوں کے شکوک و شبہات کا عقلی انداز میں جواب دے سکیں گے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فتنے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے۔ الحاد پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن الحاد کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو نہیں ہے، الحاد کا سب سے زیادہ نقصان عیسائیوں کو ہے۔ عیسائیوں میں سب سے زیادہ ملحد بنے ہیں، ہمیں مسلمانوں میں اتنے ملحد نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت سوشل میڈیا کے نتیجے میں، سوشل میڈیا کی بہت سی ویڈیوز کے نتیجے میں دین کے تعلق سے، قرآن کی آیات کے تعلق سے اور احادیث کے تعلق سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں ذہن میں کبھی کبھی کوئی شبہ آتا ہے، اس شبہے کا جواب دینے والا نہیں، کوئی اعتراض آتا ہے تو اعتراض کا جواب دینے والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک تعداد ایسی ہو کہ جو ان شکوک و شبہات کے اوپر اور ان کے جوابات کے اوپر مہارت رکھتی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات المفیدہ لکھنے کا ارادہ جب کیا تو اس کی روداد میں شروع میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ پلان بنایا کہ میرے جتنے رفقا ہیں میں ان کو یہ ذمہ داری دے دوں کہ جو اعتراضات اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کر دی جائے، اور ایک لمبی چوڑی لسٹ جب آ جائے تو اس کے بعد ان کا جواب لکھا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے، یہاں تک کہ ان کا سفر علی گڑھ کا ہوا اور علی گڑھ میں ان کو تقریر کے لیے وہاں کی مسجد میں دعوت دی گئی، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان تقریر کی جس کا خلاصہ انتباہات مفیدہ کے شروع میں ہے۔ لیکن حضرت نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگرچہ اس انتظار میں تھا کہ اعتراضات کی لسٹ آ جائے، لیکن جب وہ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتراضات فی الحال موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اصولی طور پر ان کا جواب دے دیا جائے۔ اس لیے میں نے جب یہ بات انتباہات میں پڑھی
اور اس کے بعد پھر تحافظ الملاحدہ کا یہ کورس پڑھانا شروع کیا تو ذہن میں یہ بات آئی، اور یہ من جانب اللہ آئی، اور تحدیث من نعمت کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 1935 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ سفر ہوا تھا علی گڑھ کا، اور حضرت تھانوی نے کتاب مرتب کر دی، جو بھی اعتراضات اس وقت موجود تھے وہ سامنے آ گئے، لیکن اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اعتراضات خصوصاً ہمارے حلقے میں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کبھی کوشش کی گئی تو انہی اعتراضات پر انحصار کیا گیا جو پہلے سے متداول چلے آ رہے تھے۔ جس لسٹ کی تمنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ذہن میں تھی وہ لسٹ کبھی ان کی زندگی میں میسر نہ آ سکی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 2026 آ گیا، اور تحافظ الملاحدہ میں آپ کو اعتراضات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ مل جائے گی کہ جن کے جوابات دینے کی اس ناچیز نے کوشش کی ہے۔ یہ دراصل اکابر کے علوم کا صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور بے پایا انعام ہے کہ جو کام ایک عرصے سے رکا ہوا تھا اس میں کچھ حرکت آئی ہے، لیکن جیسا کہ ایک ہمارے استاد نے اس کو ذکر کیا کہ یہ کوئی آخری کام نہیں ہے، کام مکمل نہیں ہوا ہے، ایک راہ ملی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور راہ بڑی طویل ہے۔ اس راہ میں تھوڑے بہت کانٹے تھے، لیکن ہمیں کم سے کم یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کانٹوں کی صفائی کیسے کرنی ہے اور اس راستے میں پرعزم اور حوصلہ ہو کر کیسے چلنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام درسی ساتھی جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ تمام کے تمام میرے درسی ساتھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے پڑھا ہے، لیکن انہی درسگاہوں سے پڑھا ہے کہ جن درسگاہوں میں آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام لوگ آج یہ تہیہ کر لیں کہ علم عقائد کے میدان میں مہارت حاصل کریں گے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو جنم لے رہے ہیں اس کے تعلق سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ایمان کی، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے فکر کی، اور اسی طریقے سے ان کے نظریات اور خیالات کی اسلامی اعتبار سے ہم ان کا تحفظ کر سکیں۔ تو آج کی جو یہ نشست ہے گو کہ ایک کتاب کی تقریب اجرا ہے، لیکن دراصل یہ ایک وعدے کا اعادہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو کام ہمارے اسلاف نے چھوڑا تھا اور اس امید پر چھوڑا تھا کہ آگے آنے والے نسلیں اس کام کو آگے بڑھائیں گی، اور کہیں بیچ میں انقطاع ہو گیا تھا، اس سلسلے کو باقی رکھنا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اور اس طریقے سے بڑھانا ہے کہ وہ سلسلہ کبھی ٹوٹ نہ پائے۔